جس کو بہت کچھ راز معلوم ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ محرم ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو شرعاً جن کو 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ قابل احترام مہینہ حرمت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یعنی ان 4 مہینوں کی حرمت آسمانوں زمینوں کی بھی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت درج ہے۔ اور یہ 12 مہینے اور ان کے نام بھی اسلامی مہینے، قمری مہینے، چاند کے حساب سے جو مہینے اسلامی نام ہیں، یہ نام بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، اور یہ نام بھی شرعی نام ہیں۔ کسی نبی نے، کسی اور فرد نے ان کا نام نہیں رکھا، یہ شریعت میں ازل سے ہیں، ازل سے یہ 12 مہینوں کے نام ہیں، اور جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں لڑائی، جنگ و جدل، فساد، آپس میں لڑنا، قتل و قتال، خون بہانا، یہ شرعاً ممنوع ہے، شرعاً ممنوع ہے یہ۔ اور محرم کے کسی عمل کا، فضیلت کا یا کسی بھی عمل کا شرعی لحاظ سے تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے۔ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا تھا۔ وفات سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین پہلے سے کامل مکمل تھا، اور جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، افعال ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ تمام معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں، رجسٹرڈ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس مہینے کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کی حرمت پہلے انبیاء، پہلے امتوں میں بھی رہی ہے، خاص طور پر عاشورہ کی حرمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عاشورہ کے دن فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اور فرعون اپنے لشکر سمیت، لو لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو ان سے نجات ملی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جودی پہاڑ پر آ کے 10 محرم کو وہاں رک گئی تھی۔ اور یہ بھی بعض روایت سے وہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی۔ تو عاشورہ کا احترام بھی پہلے سے موجود ہے، اور اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں، تو کہنے لگے اس دن ہمارے نبی کو اور ہمارے قوم کو بنی اسرائیل سے فرعون اس کی لشکر سے، اس کی قوم سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھیں۔ وہ روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں سے مشابہت نہیں کریں گے، فرق رکھنے کے لیے یہ کریں گے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کو بھی اسے ملائیں گے، 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تاکہ وہ عبادت بھی ادا ہو اور یہودیوں سے مشابہت بھی نہ رہے۔ تو یہ عاشورہ کا احترام یہ پہلے سے ہے، اس مہینے کی حرمت پہلے سے ہے، اور حضرت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، واقعہ کربلا سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کربلا میں اس دن ہوئی تھی۔ واقعہ اہل تشیع حضرات محرم میں جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے حساب سے وہ کوئی کام بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور ان کا کوئی جواز احادیث سے، قرآن سے، دین کے ذخائر سے کہیں سے بھی ملتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، وہ شہادت کا اعلیٰ رتبہ پایا، ایک
مثال قائم کی، بہادری کی، جان نثاری کی، اور اپنے 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 کمٹمنٹ پر پورا اترنے کی. وہ قلت و کثرت پہ ان کی نظر نہیں گئی. وہ جس بات کو صحیح سمجھا اور وہ صحیح تھے بھی، ان پر جمے رہے، جان تو دے دی لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ عاشورہ کا ایک پیغام ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ پیغام، یہ میسیج ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ انسان امر ہوتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کتابوں میں، تاریخ میں، ذہنوں میں، دلوں میں، معاشرے میں، جو اپنے وعدے کا پاس کرتا ہے، اپنے کمٹمنٹ پر پورا اترتا ہے اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور سامنے والے لشکر مخالفین کی کثرت سے گھبراتا نہیں ہے، ان کی طاقت سے محروم نہیں ہوتا، ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، ان کی کثرت کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر، قوت کو دیکھ کر اپنے مشن سے، اپنے نظریے سے، اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ محرم کا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو ملتا ہے. بقیہ ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب غیر شرعی رسوم ہے، ان کا شریعت سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو کوئی شرعی کام بھی نہیں کہا جا سکتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ارشاد، کوئی حکم، کوئی وصیت اس قسم کی تاریخ میں موجود نہیں ہے. اور بات یہی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ وہی تھے جنہوں نے ان کو بلایا، ان کی محبت کے دم بھرے، ان کے وعدے پہ بھروسہ کر کے، ان کے مسلسل ہزاروں خطوط سے متاثر ہو کر، ان کی زبان پر بھروسہ کر کے وہ اتنے دور سے کوفہ تشریف لائے. شیعان علی، شیعان کوفہ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں. اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو منظر کچھ اور تھا، خطوط سے منظر کچھ اور نظر آ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہاں تو ہزاروں کا مجمع لشکر انتظار میں ہے، وہ آپ کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، جان لڑانے کو وہ تیار ہیں، وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، آپ کے تحفظ کو تیار ہیں، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کو تیار ہیں. وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ غائب تھے، کچھ یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے. جب منظر بدلا نظر آیا اور شیعان کوفہ کی حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ان کے خطوط نکال کے ایک ایک کا نام لے کر کہا، بھئی یہ تمہارا خط ہے، تم نے یہ کہا تھا، مجھے یہ کہہ کر بلایا تھا، یہ ثبوت ہے. اب وہ شیعان علی کو یہ خطرہ ہوا، اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے یا ان کی یزید سے مصالحت ہو گئی یا ان کی ملاقات ہو گئی تو ہم بچ نہیں سکتے. اب انہوں نے تہیہ کیا ہر صورت میں یزید کے لشکر میں شامل ہو کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ اور پتہ صاف کریں، اور یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو اور ہماری حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں چلے. سارے فسادی وہی لوگ تھے، ورنہ یزید نے جو لشکر بھیجے، امیر بھیجے، کمانڈر بھیجے، کچھ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے اور کچھ نے ان کے خواہش تھی کہ لڑائی نہ ہو، صلح کی نوبت آئے، مسلمان آپس میں قتل و غارت گیری نہ کریں، کس کا خون نہ بہے، پیچھے ہٹے. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے خونخوار کچھ اور لوگوں کو بھیجا، اور وہ وہی تھے، وہی کوفہ کے وہی ظالم تھے، قاتل تھے، وہ دھوکے باز تھے، دغاباز تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھوکہ کرنے والے تھے. تو ان کی پوری کوشش تھی جس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کے نہ جائے. اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں، مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے، یا مجھے یہاں سے چھوڑ دیا جائے، میں اسلامی سرحد کی طرف جاؤں گا، کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے واپسی کا راستہ دیا جائے، اور یا مجھے یزید سے ملنے دیا جائے. انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. بات یہ تھی کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے تو وہ نہیں بچ پاتے، ان کی حقیقت کھل جاتی. تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. پھر وہ تمام خیمے بھی آگ لگا دیے
تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے، وہ تمام خطوط انہوں نے جلا دیا۔ جیسے ہمارے ہاں یہاں بھی آئے دن مختلف بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ریکارڈ جلانے کے لیے یہ کام ہوا ہے، وہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے بہت کچھ چھپانے کو۔ اور یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بہت کچھ راز معلوم ہوتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، آئے دن ہو جاتا ہے، لوگ قتل ہوتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے اس کے ساتھ اگر وہ زندہ بچتا تو بہت سارے حقیقت، بہت ساری باتیں راز اس کے سینے میں تھے اور وہ اشکارا وہ سب کچھ بتا دیتا تو بہت سارے پھنس جاتے، بہت سارے لوگوں کی حقیقت سامنے آتی۔ یہی ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہی شیعان کوفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شیعان کوفہ پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، ان سے وہ خود خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے بظاہر تو میرے ساتھ ہیں، بباطن یہ میری جان کے دشمن ہیں اور یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں ہیں اور مجھے پکڑ کے خلیفے کے حوالے کر دیں گے، اور اپنے وفاداری کا ثبوت کے طور پر بہت سارے معاملات تھے جن کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتر یہ سمجھا کہ میں امت کے دو فریقوں کو، گروہوں کو آپس میں لڑنے کا میں ذریعہ نہیں بنوں، میں صلح کا ذریعہ بنوں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی حضرت معاویہ سے تو ان کو بڑی گالیاں دی، انہوں نے بڑے طعنے دیے، وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کرنے والے جبکہ اس کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کی سازشوں کے جال میں پھنسنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، تو وہ تو بچ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر وقت تک، کیونکہ وہ دور تھے، پتہ نہیں چلا، اور جب اینڈ وقت پہ حضرت، یہ لوگ انتہائی سادہ تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے، یہ کوئی شاطر دماغ نہیں تھے، منصوبہ ساز نہیں تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے۔ تو انہوں نے جب ان کا نام، سب کا نام لیا تو انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ وہ کرتے ہیں، آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ جتنے بھی ماتم ہوتا ہے اور رویا دھویا جاتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سینہ تان کر شہادت کا اعلیٰ رتبہ حاصل کیا، ویسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو شہادت کا اعلیٰ رتبہ ملا، تو شہیدوں کا کوئی ماتم نہیں کرتا، تو شہیدوں پر تو فخر کیا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے اپنی نسبت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم فخر کرتے ہیں، ان کی بہادری پر، ان کی شجاعت پر، ان کے اپنے نظریے اور مشن پہ ڈٹ جانے پر وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے وہ چراغ راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسن حسین دونوں بھائیوں کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔